الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على اللہ الكذب وهو يدعى الى الاسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف پر اس سے قبل 4 نشستیں ہو چکی ہیں اور آج یہ 5ویں نشست ہے۔ یاد ہوگا کہ پہلی نشست میں بعض دوسرے تمہیدی مباحث کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ کیا تھا کہ اس کی 14 آیات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 2 حصے ایک ایک آیت پر مشتمل ہیں۔ آیت نمبر 9 جو اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، اپنی جگہ پر نہایت کامل، مکمل، نہایت اہم مضمون کی حامل ہے۔ اسی طرح آخری آیت جو طویل آیت بھی ہے، بہت طویل ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر بہت مکمل اور اپنے مضمون پر مکتفی آیت ہے۔ بقیہ 12 آیات 4 آیتوں کے 3 حصوں میں منقسم ہیں۔ پہلا حصہ جو پہلی 4 آیات پر مشتمل ہے، اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے ایک طرح کی تمہید کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان 4 آیتوں کے مضامین کا خلاصہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی ہے۔ اس میں گویا کہ ایک اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ اگر تم بحیثیت اشرف المخلوقات تم بھی اگر صرف تسبیح و تحمید ہی تک اپنے آپ کو محدود رکھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں تمہاری کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جو میں نے علامہ اقبال کے 2 اشعار فارسی زبان کے بار بار سنائے آپ کو کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ تو اسلم من فی السماوات والارض، لیکن یہ کہ در حقیقت انسان کو جو خلافت عرضی عطا کی گئی، اشرف المخلوقات بنایا گیا، تو اس سے در حقیقت صرف بندگی نہیں بلکہ عاشقی درکار ہے۔ مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذاں خواہی۔ نوری مخلوق ہے ملائکہ، ان سے تو اللہ تعالیٰ صرف بندگی اور تسبیح و تحمید اور اپنی جو اطاعت ہے صرف وہی اس سے مطلوب ہے، لیکن یہ خاکی مخلوق جو ہے اس سے کچھ اور مطلوب ہے۔ وہ کچھ اور کیا مطلوب ہے کہ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، اپنا خون دے کر، اپنی جان قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی ہستی، اس کے وجود، اس کی توحید، اس کی گواہی دے۔ یہ ہے اصل میں گویا کہ پہلی آیت کا اس سورت کے مضامین کے ساتھ ایک جو گہرا اور لطیف تعلق ہے۔ اگلی 2 آیات، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، یہ ایک بہت ہی نمایاں زجر پر گویا کہ مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یہ تمہارے قول و فعل کا جو تضاد ہے، زبان سے دعوے ایمان کے، اظہار جوش جہاد کا،
ایک اور اظہار جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور عشق کا، لیکن عمل تمہارا اس کے برعکس ہے، تو جان لو کہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا اور شدید بیزار کن ہے اللہ کے نزدیک تمہارا یہ طرز عمل۔ آخری آیت میں بات کھول دی گئی کہ جسے اس کوچے میں قدم رکھنا ہے سوچ سمجھ کر قدم رکھے، جسے ہو جانو دل عزیز، جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح جم کر اور ایسی صفیں باندھ کر جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، کوئی قدم پیچھے نہ ہٹے، پیٹھ نہ دکھائی جائے، انسان اپنی جان قربان کر دینے ہی کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ ہے مقام محبوبیت قرآن کے نزدیک بندے کے لیے سب سے اونچا مقام۔ یہ 4 آیات گویا کہ پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے، ان پر یہ تمہیدی ہے۔ دوسری 4 آیات میں بطور نشان عبرت سابقہ امت مسلمہ کی مثال پیش کی گئی۔ تم سے پہلے بھی ایک مسلمان امت تھی جس مقام پر آج تم فائز ہوئے ہو، تم سے پہلے بنی اسرائیل اسی مقام پر فائز رہے، انہیں معزول کیا گیا، اسی لیے معزول کیا گیا کہ انہوں نے دین کے تقاضوں کو اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ آج تم اس مقام پر فائز کیے جا رہے ہو، مبادا تم بھی وہی روش اختیار کرو۔ یہ دوسرا حصہ 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں کہ تاریخ بنی اسرائیل کے 3 ادوار پیش کیے گئے ہیں کہ ان کا طرز عمل کیا رہا، ایک ایک آیت میں ایک ایک دور۔ پہلی آیت، آیت نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا رہا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، درا حال ہے کہ تم خوب جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو جب وہ کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ دوسری آیت، آیت نمبر 6، اس میں ان کا طرز عمل حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے علیہ السلام، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، عظیم ترین معجزات کے ساتھ، تو انہوں نے یہ جواب دیا اور یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، تم جادوگر ہو لہذا مرتد ہو، واجب القتل ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ گویا کہ اس درجے بھی ذہنیت مسخ ہو سکتی ہے کسی مسلمان امت کی کہ وہ اللہ کے رسول کو نہ صرف یہ کہ پہچان نہ پائیں یا یہ کہ پہچان لیں تو ماننے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہیں مرتد اور واجب القتل قرار دیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے ان کی گستاخی کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی تھی، لہذا انہوں نے بجائے اس کے کہ اس معجزے کے حوالے سے ان کو پہچانتے، انہیں ولد الزنا قرار دیا، معاذ اللہ۔ اب اس کے بعد کی 2 آیات میں کہ جو آج ہمارے درس کا اصل موضوع ہے، اس میں ان کا جو طرز عمل رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا تذکرہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے ذمے جھوٹ بات کی منسوب کرے۔ افتراء کہتے ہیں گھڑی ہوئی بات، کسی شے کو گھڑ لینا، من گھڑت بات، اور پھر علی اللہ افتراء کر کے منسوب کرے اللہ کی طرف۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور یہ طرز عمل ہو اس وقت جب کہ اسے دعوت دی جا رہی ہو، بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اگرچہ نام تو نہیں لیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن مراد ہے
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو، ناانصافوں کو، ظلم کرنے والوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں جو قابل غور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہود نے کس کس اعتبار سے افتراء کیا ہے اللہ پر۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا، افتراء کے معنی کوئی بات گھڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کر دینا، اپنی من گھڑت باتوں کو من جانب اللہ قرار دینا۔ اس کے ضمن میں مثلاً ان کی ایک اہم بات جس کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ تذکرہ ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی، اگلی سورت جو آئے گی سورہ صف کے بعد اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، نہیں اس کا ذکر سورہ جمعہ میں نہیں ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یا ایک اور مقام پر معدودات آیا ہے، ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ یعنی یہ کہ اگر زبردستی کوئی فیصلہ ایسا کرنا ہی ہوا کہ ہمیں جہنم میں جھونکا جائے، اور کوئی دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جہنم کے اندر جھونک دیا، تو یہ جھونکنا جو ہے یہ صرف چند دنوں کے لیے ہوگا، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جو تبصرہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا تھا کہ اب اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا یہ کہ تم قول علی جہاں لفظ آ رہا ہے، ام تقولوا علی اللہ، تم کہہ رہے ہو ایک بات اللہ کی طرف منسوب کر کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ اس کے اندر اس کے لیے عقل میں کوئی دلیل ہے نہ نقل میں دلیل ہے، لیکن تم نے ایک عقیدہ اپنا گھڑ لیا ہے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ اسی طرح ان کا ایک خیال یہ تھا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین کے بارے میں، اور یہاں در حقیقت امیین سے مراد ہے ان کا جو لفظ جینٹائلز ہے، ان کا تصور یہ تھا کہ یہود یہ ایک علیحدہ، گویا کہ انسانوں میں ان کی حیثیت بہت ممتاز ہے، علیحدہ ہے، باقی انسان جو ہے اگرچہ انسان نما ہیں لیکن اصلا انسان نہیں، حیوان ہیں، جینٹائلز، انہی کو گوئمز بھی کہتے ہیں، کہ یہ گویا کہ انسان نما حیوان ہے، اور ان کو ہم جس طرح چاہیں لوٹیں کھسوٹیں، ان پر ظلم کریں، تعدی کریں، ان کا مال ہتھیا لیں جھوٹ سے، کسی طرح سے، وہ ہمارے لیے جائز ہے، ان کے بارے میں ہم پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہود کی شریعت میں بھی ظاہر بات ہے، شریعت تو حضرت موسیٰ کی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، سود حرام ہے، آپس میں وہ سودی لین دین نہیں کرتے اس لیے کہ حرام ہے، لیکن غیر یہودی کے ساتھ سودی لین دین کرنا اور سود پر کے ذریعے سے انہیں ایکسپلائٹ کرنا، اس کی انہیں کھلی چھوٹ ہے۔ تو لیس علینا فی الامیین سبیل، گویا کہ اللہ کے ذمے یہ بات انہوں نے گھڑ کر لگا دی کہ ہمارا معاملہ اور ہے اور غیر بنی اسرائیل کا معاملہ اور ہے، شریعت کا سارا تقاضا جو ہے ہم پر، دیانت امانت جو بھی ہے، اس کے سارے تقاضے ہمیں صرف یہود کے لیے آپس میں طے کرنے ہیں، پورے کرنے ہیں، لیکن یہ کہ غیر یہود کے لیے بنی اسرائیل سے باہر ہم جو چاہیں کریں، دھوکہ دیں، فریب سے کام لیں، لوٹ کھسوٹ کریں، ظلم کریں، ان کی حق تلفی کریں، اس میں ہم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی محاسبہ نہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اسی طرح جو غرہ ان میں پیدا ہوا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور بڑے چہیتے ہیں۔ اس پر جو تبصرہ اللہ تعالیٰ کا ہے یہ سورہ مائدہ میں آیت آئی ہے، قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق۔ اے نبی ان سے کہیے کہ اگر ایسے ہی چہیتے اور لاڈلے تھے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزا کیوں دیتا رہا؟ تمہیں اشوریوں کے ہاتھوں پٹوایا، تمہیں نبوکدنضر کے ہاتھوں پٹوایا، 6 لاکھ تمہارے اس نے قتل کیے تھے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا تھا، اور 150 برس تک تمہیں کیپٹیویٹی میں، حالت اسیری میں رکھا ہے بیبیلونیا میں، تو آخر ایسے لاڈلے تھے اور چہیتے تھے تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا تمہیں؟ اسی طرح تمہیں یونانیوں سے کیوں پٹوایا، رومیوں سے کیوں پٹوایا؟ اور یہ تو سلسلہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں بھی جاری رہا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہیں ایک مرسی اپیل کا موقع دیا گیا تھا حضور کی بعثت کے وقت کہ اب بھی عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم اپنی پرانی روش پر قائم رہے، اسی کا اعادہ کرتے رہے، تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو اس سے پہلے ہم کرتے رہے، جیسے ہم نے تمہیں اس سے پہلے سزائیں دی ہیں، عذاب کے کوڑے تم پر برسائے ہیں، ایسے ہی تمہیں سزائیں ملتی رہیں گی۔
چنانچہ اس کا آخری نقطہ عروج جو ہے وہ اس صدی میں ہو چکا ہے کہ جرمنوں کے ہاتھوں ان کے 40 لاکھ یا 60 لاکھ افراد ہیں کہ جو قتل ہوئے، ہولوکاسٹ کے نام سے، جو انہوں نے ایک پکچر بھی بنائی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے یہ اہل مغرب کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں کہ وہ پکچر دکھا کر اپنی مظلومیت کا ڈڈورا پیٹتے ہیں۔ تو اگرچہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے مبالغے سے کام لیا ہے کہ وہ 60 لاکھ، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ 6 ملین ہے کہ جو ختم کیے ہیں ہٹلر نے، لیکن یہ کہ 40 لاکھ کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ یہ تعداد تو تھی، اور یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ بہرحال یہی بات کہی گئی کہ تمہارا یہ غرہ جو ہے بے بنیاد ہے، تمہارا یہ جو بھی تم اللہ تعالیٰ پر افتراء کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تمام انسان برابر ہیں، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے ہی انسان ہو جیسے کہ دوسرے انسان اللہ نے پیدا کیے۔ ان 3 مثالوں کے علاوہ اصل میں میرے نزدیک جو اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر ایک جھوٹ بات اللہ کی جانب منسوب کرے، جھوٹ گھڑ کر اللہ پر اس کو منسوب کر دے، جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ حضور کی جو دعوت اسلام تھی اس کے مقابلے میں یا اس کی نفی کے لیے انہوں نے جو سب سے بڑا جھوٹ گھڑا ہے وہ یہ تھا کہ ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 ہے۔ جب ہر طرح کے دلائل سے وہ بالکل دلائل کے مقابلے میں لاجواب ہو گئے، کوئی اور عذر ان کے پاس نہ رہا، تو اب آخری بات یہ کہی ہم سے تو اللہ نے ایک عہد لیا ہوا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جس سے آسمان سے آگ اتر کر کھا جائے۔ ابتدائی عہد میں، ابتدائی زمانے میں یہ معاملہ رہا ہے کہ جب قربانی پیش کی جاتی تھی تو اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ کوئی شعلہ آسمان سے اترتا تھا جو اس شے کو بسم کر دیتا تھا کہ جو قربانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ پیش کرتا تھا۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے مابین جو معاملہ ہوا حابیل اور قابیل کا، وہ یہی تھا کہ دونوں نے کچھ چیزیں پیش کی ہدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جناب میں نظر کے طور پر۔ ایک بیٹا جو ہے وہ کاشت کرتا تھا، وہ کچھ اپنے کھیتوں سے جو کچھ پیداوار تھی اس میں سے کچھ حصہ لے آیا۔ ایک بھیڑ بکریاں پالتا تھا، وہ ان میں سے چند بھیڑ بکریاں لے آیا۔ دونوں نے اللہ کی خدمت میں وہ نذر پیش کی تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، تو اس دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ظاہری علامت تھی جس سے معلوم ہوا کہ قبول ہو گئی ہے اور دوسری قبول نہیں ہوئی ہے۔ آج ہم اگر کوئی شے پیش کرتے ہیں نذر کے طور پر تو ہمیں تو نہیں معلوم، امید ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے شرف قبول عطا کر دیا ہو، کوئی اس کی فوری علامت تو ظاہری طور پر سامنے نہیں آتی، لیکن اس وقت یہ معاملہ تھا۔ تو اس کو دلیل بنایا ان اللہ عہد الینا لا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار۔ اس طرح کی باتوں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یہ آیت نمبر 5 اسی پر ختم ہوئی تھی۔ اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسقوں کو، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو جو بھی بظاہر کسی غلط روش میں اس وقت مبتلا ہے، ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہے، گمراہی میں مبتلا ہے، اللہ ہدایت تو دیتا ہے، لیکن اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ایک لفظ کا اضافہ کرنا ہوگا، اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ جو کوئی بھی ہے جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے، چاہے فی الوقت وہ گمراہی میں ہے، بھٹکا ہوا ہے، غلط اثرات کے تحت ہے، غلط معاشرے کے اثرات جو ہیں اس کے اوپر طاری ہیں، اس وجہ سے وہ غلط روی کا شکار ہے، لیکن دل کے اندر کوئی طلب موجود ہے، چاہے وہ کتنی ہی دبی ہوئی چنگاری ہے، اس کے اوپر کتنی ہی راکھ آ گئی ہو، لیکن یہ کہ اگر دل میں وہ طلب موجود ہے، وہ چنگاری موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا۔ لیکن یہ کہ جو شخص فسق پر، فجور پر، ظلم پر، شرک پر، گمراہی پر، زیغ پر، کجی پر اڑ جائے، اب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ زبردستی اسے ہدایت پر لے آئے، اس لیے کہ اگر زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہو تو اللہ تعالیٰ آن واحد میں تمام انسانوں کو ہدایت دے سکتا ہے، یہ تو اس کا اختیار مطلق ہے۔ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، یصرف کیف یشاء، وہ ان کو جس طرف چاہے جو ہے وہ ان کا رخ موڑ سکتا ہے، یہ حدیث نبوی ہے۔
اس اعتبار سے زبردستی ہدایت دینی ہو تو ہر ایک کو دی جا سکتی ہے، پھر امتحان کا وہ سارا فلسفہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اللہ ہدایت دیتا ہے جو طالب ہدایت ہوتا ہے، اس کے لیے رستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور جس کے اندر ہٹ دھرمی پیدا ہو چکی ہو، ظلم علی وجہ البصیرت، حقیقت کو پہچاننے کے باوجود اس کو وہ پھر بھی اپنے تعصب یا حسد کی وجہ سے اپنے کفر اور زیغ پر جمع ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ اس کا تعلق بھی در حقیقت حضور کے ساتھ جو طرز عمل یہود کا تھا، یہ اسی کی مزید تشریح پر یہ آیت مبارکہ مشتمل ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، افواہ منہ سے، لیکن مراد کیا ہے؟ منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اللہ اتمام فرمانے والا ہے۔ متم جو ہے اس میں فاعل ہے، اور جہاں بہت زور کے ساتھ کوئی بات کہنی ہو کہ یہ بات تو مجھے کر کے رہنی ہے، تو وہاں پر بجائے فعل کے اس میں فاعل لایا جاتا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تو اتمام فرما کر رہنے والا ہے اپنے نور کا۔ ولو کرہ الکافرون، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ اس کا تعلق یہود کے ساتھ ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پر اس آیت مبارکہ کے الفاظ تو عام ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اس وقت بھی اس کا نقشہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا جو مغربی دنیا کا معاملہ ہے، عیسائی اور یہود کی قوت مجتمع ہو چکی ہے اس پر کہ جس کو وہ اسلامک فنڈامنٹلزم کہہ رہے ہیں، اس کا کسی طریقے سے اس کا خاتمہ کر دیں، اسے کچل کر رکھ دیں۔ یہ نقشہ جو ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ موجودہ صورتحال کو بھی یہ الفاظ کور کر رہے ہیں، لیکن اس سباق اور سیاق میں، اس کانٹیکسٹ میں جس میں یہ آیت اس صورت مبارکہ میں آئی ہے، تو اس کا بنیادی تعلق یہود کے طرز عمل سے ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور بہت ہی لطیف اس میں ایک طنز ہے، اسے تعریض کہیے، طنز کہیے یہود کے کردار پر، کہ ایک تو مشرکین عرب تھے، وہ بھی حضور کی مخالفت پر کمر کسے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ یہود کی مخالفت کا انداز کچھ اور تھا، مشرکین مکہ کی مخالفت کا انداز کچھ اور تھا۔ وہ جیسے کہ اب بھی ہم کہتے ہیں کہ سامنے سے وار کرنا، علی الاعلان مخالفت کرنا، ان کا انداز یہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے معبودان باطل کے لیے جانیں بھی دی، کھل کر میدان میں مقابلے کیے، انہوں نے اپنی جانیں نثار کر دی اپنے بتوں کے نام پر، یا اپنے جو بھی عقائد تھے، آبائی جو بھی طور طریقے تھے، ان کے تحفظ کے لیے مردانہ وار میدان میں آئے ہیں، مقابلہ کیا ہے۔ جبکہ یہود کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ صرف سازش کے ذریعے سے یا افواہوں کے ذریعے سے انہوں نے چاہا ہے کہ اس دین کا خاتمہ کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنا دیں۔ سورہ حشر میں نقشہ کھینچا گیا ہے، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر۔ یہ کبھی بھی اے مسلمانوں تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے جمع ہو کر، یعنی جیسے کہ کہیں ایک فوج کے مقابلے میں آتی ہے جمعیت کے ساتھ صفیں باندھ کر، اس طرح یہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اس میں در حقیقت ایک بڑی گہری رہنمائی جو ہے موجود ہے کہ مسلمان امت جب بگڑ جاتی ہے، جب وہ غلط راستے پر پڑ جاتی ہے، تو اس کے اندر وہن پیدا ہو جاتا ہے، بزدلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بزدلی انتہائی درجے میں یہود میں پیدا ہو چکی تھی۔ ان کو 3 قبیلے موجود تھے، مضبوط ان کی گڑھیاں تھیں، قلعے تھے ان کے پاس بے شمار اسلحہ تھا، لیکن یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آ سکے۔ ساری مخالفت ان کی جو ہے وہ سازشوں کے ذریعے سے دوسروں کو بھڑکانا اور ان کو ابھار کر مقابلے میں لے آنا، پھر ان کو یہ شہ دینا کہ تم باہر سے حملہ کرو، اندر سے ہم جو ہے وہ گویا کہ مارے آستین کی طرح ہم ڈنک ماریں گے، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ قریش کو تو یہ ابھار کر لاتے رہے اور حملے پر آمادہ کرتے رہے، لیکن خود ان میں کبھی جرأت نہیں۔ تو لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر۔ قرى محصنۃ، حصن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ بندیاں،
او من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے یا دیواروں کے پیچھے سے، یعنی پتھراؤ کر دیں گے، اوپر چڑھ کر کچھ کریں گے، لیکن یہ کہ مقابلے پر نہیں آ سکیں گے۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت مسلمہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری حیثیت جو ہے کغصاء سیل، تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ جھاگ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جب کہیں سیلاب آئے، پانی کا ریلا آئے تو اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، کغصاء السیل، تمہاری حال یہ ہو جائے گا۔ تو اس پر صحابہ نے پوچھا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا اس دن ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی، ہماری جو عددی جو قوت ہے اس میں کمی آ گئی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، ہوگے تو بہت لیکن تم غصاء السیل کے مانند ہوگے، نظر تو بہت آتا ہے جھاگ جو ہے، لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی۔ پھر جب سوال کیا گیا کہ حضور یہ کیسے ہو جائے گا، آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے، اس وہن ہی سے توہین بنا ہے، کسی کی ذلت کرنا، توہین، یہ باب تفعیل ہے وہن سے، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے وہ وہن کیا ہے؟ تو فرمایا آپ نے حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت سے فرار، یہ جب پیدا ہو جائے گا تو تم گویا کہ ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہاری کوئی قوت نہیں رہے گی، تم جھاگ کے مانند ہو جاؤ گے، اور دنیا کی دوسری قومیں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کوئی دسترخوان بچھا کر کوئی خاتون خانہ جو ہے دعوت دیا کرتی ہے کہ آئیے کھانا تیار ہے تناول فرمائیے، اس طریقے سے دنیا کی اقوام جو ہے تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ اور یہ نقشہ جو ہے فی الواقع حدیث نبوی کی پوری تصویر جو ہے واقعاتی شکل میں اس صدی کے آغاز میں ہو گئی، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام یہ عالم عرب جو ہے اس کے حصے بکھرے کر لیے گئے، مختلف دول یورپ نے آپس میں تقسیم کر لیا، یہ انگریزوں کا ہے، یہ فرانسیسیوں کا ہے، یہ اطالویوں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اس پر اس کا غلبہ رہے گا، یہ اس کے زیر انتداب رہے گا، اس پر براہ راست ان کا تسلط رہے گا۔ اور گویا کہ وہ عظیم سلطنت عثمانیہ جس کے بارے میں ایک انگریز نے لکھا ہے کہ ویسے تو سلطنت عثمانیہ تھی، حقیقت میں تو وہ سلطنت قائم کی تھی حضرت عمر نے، عمر دی گریٹ امپائر فاؤنڈڈ بائی عمر دی گریٹ۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے، لارنس جو تھا جس نے کہ عربوں کو آمادہ کیا ترکوں کے خلاف بغاوت اور غداری کرنے پر، اور اسی کے نتیجے میں یہ روز بد دیکھنا نصیب ہوا۔ وعدہ ان سے کیا گیا تھا کہ تمہیں آزاد کر دیں گے، لیکن پھر یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے بالفعل، اور وہ یہ کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے۔ وہ نقشہ جو اس حدیث میں آیا ہے اس صدی کے آغاز میں بتمام و کمال سامنے آ چکا۔ بہرحال فرمایا گیا کہ یہ جو یہودی ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو۔ اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یعنی یہ کہ در حقیقت صرف اپنی سازشی کردار کے ذریعے سے یا صرف افواہیں پھیلا کر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے، اور یہ نور توحید یا نور اسلام یا نور ہدایت جو ہے جو محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو نصیب ہو رہا ہے یہ بجھ جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا متم یہ اس میں فاعل ہے، اللہ تو اتمام فرما کر رہنے والا ہے۔ ایک عزم مسمم جب ہوتا ہے تو وہاں بجائے فعل کے اس میں فاعل کی صورت میں بات کہی جاتی ہے، اللہ تو یہ کر کے رہنے والا ہے، واللہ متم نورہ، اپنے نور کا اتمام فرما کر رہنے والا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہاں پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ سورہ نور میں ہمارے اس منتخب نصاب کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں ایمان کے مباحث میں وہ آیات نور آ چکی ہیں، اللہ نور السماوات والارض، گویا کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اگرچہ وہاں ہم نے تفصیل سے یہ بحث کی تھی، اس سے مراد ہے نور ہدایت، نور ایمان، اس لیے کہ آگے جو تمثیل آ رہی ہے وہ ایمان کی تمثیل ہے۔ پھر یہ لفظ آ چکا ہے اسی حصے میں ہمارے منتخب نصاب کے سورہ تغابن میں، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر
اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے. یہ نور جو ہے یہ قرآن ہے. اگلی آیت کے ساتھ اس کا ایک گہرا ربط ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا. نور، نور ہدایت. نور اصل میں ذریعہ بنتا ہے کسی شے کو دیکھنے کا. یہ جو نور ہے جس سے ہم واقف ہیں، روشنی ہے، یہ چیزوں کو دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. ہمارا جو عمل رویت ہے کسی شے کو دیکھنا، اس میں دو چیزیں ضروری ہیں. خارج میں روشنی موجود ہو، باطن میں نور بصارت موجود ہو. آنکھ کے اندر بھی نور بصارت ہو، خارج میں نور موجود ہو، روشنی موجود ہو، تو ہم کسی شے کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ نور بصارت تو ہے لیکن خارج میں روشنی نہیں ہے، تو ہم اشیاء کو دیکھ نہیں سکیں گے. اس اعتبار سے جو باطنی حقائق ہے اس کائنات کے، انہی کو منکشف کرنے کے لیے، انہی کو سامنے لانے کے لیے، مبرہن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ نازل فرمایا. تو گویا کہ نور وحی، یہ نور، نور ہدایت، یہ ہے وہ نور کہ جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جس کی تکمیل ہوئی ہے قرآن کی شکل میں. چنانچہ وہ آیہ مبارکہ، وہ الفاظ جو آئے ہیں سورہ مائدہ کی 30 آیت میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تم پر آج کے دن اپنے دین کا اکمال کر دیا، دین کو کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. اتمام سے ہی لفظ متم بنا ہے. اور نعمت، نعمت ہدایت ہے. بارہا اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ نعمت اصلاً نعمت ہدایت کا نام ہے. باقی جن چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں یا جن کے حوالے سے نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے، چاہے وہ دولت ہے، صحت ہے، اولاد ہے، جو بھی کچھ ہے، ان کا نعمت ہونا منحصر ہے اس پر کہ نعمت ہدایت موجود ہو. اگر صحت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو انسان اپنی قوت کو، اپنی صحت کو کسی غلط جگہ صرف کرے گا، اپنی عاقبت کو برباد کرے گا. دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو دولت جو ہے وہ علل و تللوں میں صرف کرے گا، اسراف اور تبذیر میں صرف کرے گا، عیاشیوں میں صرف کرے گا، تو یہ دولت نعمت نہ ہوئی. اسی طریقے سے اولاد ہے لیکن انسان کو ہدایت حاصل نہیں ہے، نہ اولاد کی وہ تربیت صحیح کرے گا، نہ اولاد جو ہے اس کے لیے آئندہ کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن سکے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بگڑی ہوئی اولاد نہ صرف آخرت میں اس کے لیے موجب عذاب بن جائے بلکہ دنیا میں بھی وبال بن جائے، اور بڑھاپے میں وہی اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کے لیے کوفت کا ذریعہ بن جائے. تو کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو. تو اصلا نعمت ایک ہی ہے اور وہ نعمت ہدایت ہے، اور وہ ہے الہدا، قرآن حکیم. تو اتمام نور، اتمام نعمت اور اتمام جو ہے وہ در حقیقت وہ ہے قرآن مجید کی تکمیل اور قرآن مجید میں ہدایت کا کامل ہو جانا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ کافروں کو اصل دشمنی جو ہے وہ تو قرآن سے تھی، حضور سے تو نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے ساتھ تو، بلکہ ان کی جو بھی عقیدت رہی تھی قرآن کے نزول سے قبل، وہ اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہی حضور کو خطاب دیا تھا صادق الامین. انہی کا کہنا یہ تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اس قرآن سے ان کی ساری دشمنی، بیر جو ہے وہ قرآن سے تھا. نہ سنو اس قرآن کو، بلکہ جب محمد قرآن سنائے تو تم ہوٹنگ کرو، شور مچاؤ، لغو حرکتیں کرو، اسی راستے سے تمہارے غالب ہونے کا امکان ہے. اسی طرح فرمایا سورہ حجر میں الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن مجید کا قیمہ کر رہے ہیں، یہ اس کو بگاڑ رہے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں تاکہ کہیں قرآن مجید لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ نہ بن جائے. اس طریقے سے معلوم ہوا کہ اصل دشمنی، حضور سے کہا گیا ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس میں کوئی ترمیم کر دیجئے تو ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. تو مختلف مواقع سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے کہ اصل جو انہیں دشمنی تھی قرآن سے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مشرکین مکہ کو ذاتی اعتبار سے محبت تھی، لیکن دشمنی اصل جو تھی وہ قرآن سے تھی. اسی طرح یہود کا معاملہ یہ ہے، قرآن مجید میں ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل کی دشمنی، کہ وہ یہ دولت جو ہے، دولت ہدایت، بجائے ہمارے وہ محمد کی طرف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گویا کہ ہماری دشمنی میں جبرائیل نے یہ کیا ہے. یہ ہے اصل میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس لفظ کو، اتمام نور کو، علامہ اقبال نے مختلف انداز میں اپنے اشعار میں بیان کیا ہے. توحید کے لیے لفظ نور لائے ہیں. جواب شکوہ بے شعر بہت ہی عمدہ شعر ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام، وہی اتمام کا لفظ، اتممت علیکم نعمتی واللہ متم نورہ
نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اسی طرح وہ جو شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ گویا کہ اس وقت کی جو صورت تھی یہود کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس کو ان دو آیات میں کھول دیا گیا۔ پہلے یہ کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، انہوں نے ڈھال بنایا ہے اپنی افطرا بازی کو، حضور کی دعوت کے مقابلے میں اپنے افطرا کے ذریعے سے اس کو رد کرنے کی صورت اختیار کی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور وہ تو تلے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمیں اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اس کا بھی مشاہدہ کر لینا چاہیے۔ تاریخ اب اس موڑ پر آ گئی ہے، ابھی جو کچھ یہ کمیونزم کے خاتمے کے بعد تاریخ نے جو ایک نیا ٹرن لیا ہے اور جو حالات ہیں دنیا کے وہ ایک نئی سمت میں مڑ گئے، وہ کیا ہے کہ کچھ عرصے سے تقریباً یوں سمجھیے کہ نصف صدی سے جو کشمکش چل رہی تھی، اور انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے اس کا مرکز و محور کیا تھا؟ دو سپر پاورز کا آپس میں تصادم اور مقابلہ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک سپر پاور ختم ہوئی، اب سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ ہے، اور دوسری حقیقت جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں، لیکن اس کو چاہیے کہ اب اس کو عام کیا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ امریکہ پر اصل میں جو سوار ہے وہ یہود فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں، اور یہ فرنگ وہ تھا۔ در حقیقت علامہ اقبال نے تو یہ شعر کہا ہے آج سے نصف صدی سے بھی پہلے، اس وقت تک فرنگ جو ہے وہ برطانیہ اور یہ جو ممالک ہے، خاص طور پر برطانیہ ہمارے لیے، علامہ اقبال گئے یورپ میں، انہوں نے مشاہدہ کیا، اور جا کر یہ در حقیقت ان کی مشاہدے کی گہرائی کی ایک ثبوت ہے کہ انہوں نے اس بات کو پہچان لیا کہ اس وقت شکنجہ جو ہے یہاں وہ در حقیقت یہودیوں کا ہے۔ وہی شکنجہ تھا جس کا رد عمل ہوا ہے جرمنی میں ہٹلر کے ہاتھوں۔ ہٹلر نے اس شکنجے کو پہچان لیا تھا کہ یہ ہم پر سوار ہے، اور یہ در حقیقت ہماری معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہمیں جکڑا ہوا انہوں نے اپنے ہتھ کنڈوں کے اندر۔ اس کا رد عمل تھا، ورنہ ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا تاریخ کا واقعہ، 40 لاکھ یا 60 لاکھ انسانوں کا قتل عام، جس کے لیے کہ اسپیشل پلانٹس جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے تھے کہ اتنے لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو ڈسپوز آف کرنا جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن جائے گا۔ ان کے لیے کتنی قبریں کھودنی پڑیں گی، کتنے مزدور درکار ہوں گے، ان کے لیے اگر جلایا جائے تو کتنا ایندھن ضائع کرنا ہوگا، لہذا اسپیشل پلانٹ بنائے گئے کہ جس میں ایک طرف سے وہ گیس چیمبر میں لوگ داخل ہوتے تھے، اور اس کے بعد پٹا چل رہا ہے، جیسے فیکٹریوں میں وہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کو منتقل ہوتی ہیں، لاشیں چل رہی ہیں اس پر، اور پھر ان کا جو بھی قیمہ کیا گیا اور کس طرح سے کیمیکل سے ٹریٹ کیا گیا کہ آخر میں اس پلانٹ میں سے صرف ایک بدبودار سیاہ رنگ کا مائع لکوڈ نکل رہا ہے اور کچھ نہیں، جس کو انہوں نے کھاد کے طور پر استعمال کر لیا اور اسے اپنے کھیتوں میں پہنچا دیا۔ اتنا بڑا حادثہ تاریخ کا ان کے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ اتنی بڑی دشمنی جو ہے ایک قوم کو دوسری قوم سے، تاریخ میں شاید اس کی دوسری مثال موجود نہ ہو، کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اسے احساس ہوا ہے، لیکن یہ احساس بہت بعد میں ہوا ہے۔ علامہ اقبال جب مشاہدہ کر کے آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا سن 5 سے سن 8 تک 3 سال کا قیام ہے علامہ اقبال کا یہ یورپ میں، اور اس میں جو مشاہدہ انہوں نے کیا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، آج کا وہ فرنگ جب سے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اس عالمی سیاست پر جب امریکہ نمودار ہوا ہے، باقی اس کے بعد کا اب تک کا عرصہ تو رہا ہے کہ ایک مد مقابل تھا، روس اس کے برابری کا مدعی تھا، وہ امریکہ جو ہے وہ گویا کہ ایک بہت بڑی طاقت بن کر تو آ گیا تھا، اب وہ گویا کہ واحد سپریم پاور رہ گیا، اور اس پر جو تسلط ہے وہ یہود کا ہے، اس کی پالیسیز ان کے قبضے میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، ان کے بڑا سا بڑا جو ان کا سربراہ ہوتا ہے اس کے الیکشن کے سلسلے میں ان کے ہاں فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں۔ حالیہ جو ان کا انتخاب صدارت کا ہوا ہے، کچھ عرصے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا ان کا، یورپ میں یہ زائنزم کی جو اس وقت کنٹرولنگ باڈی ہے ان کا اجلاس ہو چکا تھا کہ بش کو لازماً ہروانا ہے، اور اس کا طے ہو گیا معاملہ، اس لیے کہ بش کو اور بیکر کو دونوں کو اندازہ کچھ ہو گیا تھا ہٹ درمی کا۔ انہوں نے وعدے کیے تھے تمام عرب ممالک سے جن سے انہوں نے مدد لی ہے اور تعاون حاصل کیا ہے عراق کے خلاف خلیج کی جنگ میں، کہ اس جنگ کے بعد
ہم تمہارے رقبے واپس دلوا دیں گے، اور یہ جو پیس ٹاکس ہوں گی اس کے نتیجے میں یہ گولان ہائٹس بھی اور ویسٹ بینک بھی تمہیں واپس مل جائے گا۔ ان وعدوں کو اب وہ چاہتے تھے کسی درجے میں پورا کروانا، محسوس ہو گیا دونوں کو کہ اسرائیلی اس کے لیے تیار نہیں، لہذا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا رخ بدل رہا ہے، ان کی نگاہیں بدل رہی ہیں، طے کر لیا، اور وہ یوں سمجھیے کہ حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ اب ہر روز بش کے خلاف کوئی نئی بات جو ہے سامنے آ رہی ہے، چنانچہ یعنی اس کا جو اب یعنی جرائم کی فہرست ہے اس میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ سارے جو ہیں ان کے سارے کنٹرول وہ یہود کے ہاتھ میں۔ تو اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ جو ٹرن آیا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اب اسلام ان کا دشمن ہے، ان کا ٹارگٹ نمبر 1 ہے۔ البتہ اسلام کو بھی وہ 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا صحیح تجزیہ ہے۔ ایک اسلام وہ ہے جو مذہب کی حیثیت مذہب ہونے کی حیثیت پر قانے رہے، عبادات ہے، نماز روزہ ہے، کچھ رسومات ہے، اپنے مردوں کو کی تدفین ہے، تکفین ہے، اسی طریقے سے شادی کا جو طریقہ ہے، ٹھیک ہے، بس اس حد تک جو اگر یہ رہے محدود اپنے اسلام کو نماز روزے اور کچھ مظاہر کے ساتھ اگر محدود رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے۔ فنڈامنٹلسٹ وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان جماعتیں یا تحریکیں ہیں کہ جو اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے غالب کرنا چاہتے ہیں۔ جب دین کی حیثیت سے غالب کرنے کی جد و جہد ہوگی تو ان کا نظام، ان کی تہذیب، ان کا تمدن اس کے ساتھ ایک ٹکر ہوگی، ورنہ مذہب کی حیثیت سے اسلام وہ ان کے تابع رہ سکتا ہے۔ آج امریکہ میں بھی اسلام ہے، اسلامک سینٹرز بن رہے ہیں، چرچ خرید کر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ برطانیہ میں نہ معلوم کتنی جو ہے وہ گرجا خریدے گئے اور ان کو مسجدوں میں کنورٹ کر لیا، انہیں اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جا کر وہاں چرچ میں کوئی وہ لارڈس پریئر کرتے تھے یا بائبل پڑھ لیتے تھے، یہ مسجدوں میں قرآن پڑھ لیتے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہمارے نظام کو چیلنج نہ کیا جائے، اور اس نظام کے تحت رہتے ہوئے ایک مذہب کی حیثیت سے اگر برقرار رہنا چاہیں تو تمام مذاہب کو وہ اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اسلام چونکہ صرف مذہب نہیں، دین ہے، اور دین پوری حیات انسانی پر اپنا غلبہ اور تسلط چاہتا ہے۔ دین ہے ہی وہ جو غالب ہو۔ جب دین مغلوب ہو جائے تو وہ در حقیقت دین نہیں رہتا، وہ تو پھر مذہب بن جاتا ہے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ جب اسلام غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے جیسے کہ انگریز کے دور میں یہاں تھا۔ نماز روزے کی آزادی ہے، چاہے تم داڑھی کتنی لمبی رکھ لو، اپنے پائچے کتنے ہی اونچے رکھ لو، انہیں اس سے کیا غرض ہے؟ کام کرو، دفتر میں آؤ، ہماری جو گاڑی ہے حکومت کی مشینری کی اسے چلاؤ، اس میں گھوڑوں کی طرح جت جاؤ، باقی یہ کہ تم اپنی جو بھی نماز روزہ کرنا چاہتے ہو کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر جو بعض علماء کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ چونکہ انگریز نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے، اس لیے ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے ان حکمرانوں کو تشویش ہو۔ اس پر علامہ اقبال نے بھپتی چست کی تھی، اور صحیح بھپتی چست کی تھی، کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام تو آزاد نہیں ہے، اسلام تو یوں سمجھیے کہ مغلوب ہے، اسلام تو اسیر ہے، بندھا ہوا ہے، پامال ہے۔ ہاں، اسلام کا صرف وہ حصہ جو عبادات سے متعلق ہے، کچھ رسومات سے متعلق ہے، اس کو آزادی حاصل ہے۔ تو اصل میں جو اس وقت انہوں نے اپنا ٹارگٹ نمبر 1 اور دشمن نمبر 1 اسلامک فنڈامنٹلزم کو قرار دیا ہے، یہ بالکل یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ در حقیقت انہی الفاظ کی ایک حقیقت ہے کہ جو اس وقت پھر سامنے آ گئی ہے۔ حالات جو ہے اس وقت عالمی سطح پر وہ گویا کہ ایک طرح کی عملی تفسیر ہے ان الفاظ مبارکہ کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کے ضمن میں ابھی کچھ اور باتیں مجھے عرض کرنی ہے، وہ انشاءاللہ اب اگلی نشست میں عرض کروں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔